السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاق، شقاق شق سے ہے یا شق سے ہے؟ شق کا مطلب ہوتا ہے جانب اور شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، شق القمر، یعنی اگر میاں بیوی کے تعلقات سنورنے میں نہیں آ رہے، یعنی مرد نے ساری کوششیں کر لی، تینوں سٹیپ اختیار کر لی، پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوا اور رفٹ بڑھتی چلی جا رہی، اختلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے اور دوسرے کو غلط ثابت کر رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ ثالث منتخب کریں، حکم منتخب کریں۔ حکم کون ہوتا ہے؟ یعنی حکم کی کیا شرائط ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو، عادل ہو، عاقل ہو اور مرد ہو، ان کو ثالث بنائیں، ایک بیوی کی طرف سے ایک میاں کی طرف سے۔ ان دونوں کا کام کیا ہے کہ دونوں طرف کی باتیں سن کر شکایات پہ غور کریں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور پھر جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو سمجھائیں، آپس میں صلح کرائیں۔ اگر پھر بھی دونوں کے درمیان اصلاح نہ ہو تو تفریق کروا دیں، ان دونوں کو الگ کروا دیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، یعنی میاں بیوی گزارا کرنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ تو یریدا تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد طرفین کے ثالث بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر دونوں طرف کے جو ثالث آئے ہیں ثالثی کروانے کے لیے، یا حکم آئے ہیں جو فیصلہ کروانے کے لیے، یعنی مصالحت کرنے کے لیے، اگر ان دونوں کی بھی نیتیں اچھی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ بہت علم والا، بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی سب چیزوں کو جانتا ہے۔ علیم اور خبیر دونوں میں آتا ہے، یعنی انسان کے حالات، جو ایکشن اس کے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اس کے دل کے اندر نیت چھپی بھی ہے وہ بھی اللہ کو خوب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ان کا محاسبہ کرے گا۔ اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست رکھنے چاہیے، کہ ہم نے اگر کسی پر زیادتی کی، دوسروں کو قصوروار بتایا، تو پھر کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ دنیا میں اگر ہم سچے ثابت ہو گئے غلط ہوتے ہوئے تو اللہ کے ہاں بھی سچے ثابت ہو جائیں۔ ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کیا وہاں میرا یہ بہانہ چل جائے گا، وہاں میری یہ دلیل کام آ جائے گی، وہاں میرا یہ عمل درست ثابت ہوگا۔ تو بہرحال یہاں اس آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جہاں میاں بیوی میں ناموافقت ہو جائے اور پھر یہ کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جائے، تو اس سے پہلے نمبر 1 شوہر قوام ہوتے ہوئے حالات کی اصلاح کرے، گھر کے معاملات کی، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر ثالث مقرر کیے جائیں اور تصفیہ کی صورت نکالی جائے، اور پھر اگر نہیں کوئی بھی صورت نکلتی تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ تفریق کروا دی جائے گی، تاکہ پھر ہر کوئی اپنی اپنی راہ لے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر، اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں 10 حقوق کا ذکر ہے، حقوق عشرہ، جن میں سے سب سے پہلا حق وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق جو ہم سب پر ہے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس میں سب اقوال اور افعال شامل ہیں جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے۔ عام طور پر عبادت کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بس یہاں تک محدود کر دیا جاتا ہے، یا کلمہ شہادت تک۔ لیکن عبادت جو ہے وہ اس سے وسیع تر چیز ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، یعنی اللہ کی غلامی اختیار کرنا۔ غلام کا کیا کام ہوتا ہے کہ آقا جو حکم دے اس کو مانے۔ لہذا اللہ کی عبادت کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرو، جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، اور جو اس کی پسند اور رضا کے کام ہیں وہ کرو۔ اور پھر اللہ کا حق صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی پسند کے کام ہم کرتے رہیں، بلکہ ان چیزوں سے بچیں بھی جن سے اللہ نے روکا، اور ان میں سے نمبر 1 شرک ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرو، کسی بھی چیز کو، چھوٹی چیز کو یا بڑی چیز کو، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یعنی جس کو یہ یقین ہو کہ واپس جا کر ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یعنی ایک طرف اچھے کام کرنا لازم ہے اور دوسری طرف ان کاموں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول ہی نہیں۔ تو یہ بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اور ان میں سے بھی نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بار لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی، لوگ اونچی جگہوں پہ بیٹھ گئے، تو یحییٰ علیہ السلام نے ان کو خطبہ دیا اور 5 چیزوں کا ذکر کیا، جس میں سے سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے خالصتاً اپنے سونے یا چاندی کے مال سے کوئی غلام خریدا اور اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ ہے، لہٰذا اسے اختیار کرو اور مجھے کما کر دو، لیکن وہ کام کرتا اور اس کا منافع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا۔ چنانچہ تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اس طرح کا غلام ہو اس کا؟ کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرے گا کہ ہر چیز آپ کی ہو اور اس سے وہ فائدہ اٹھا کے کسی اور تک لے جائے، کسی اور کو فائدہ پہنچائے، کسی اور کے ساتھ خیر کرے۔ تو یاد رکھیے کہ شرک کی 2 بڑی اقسام ہیں، نمبر 1 شرک اکبر اور نمبر 2 شرک اصغر۔ شرک اکبر کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، یعنی اس کو رب ماننے میں، اس کو الہ ماننے میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ شرک اکبر جو ہے وہ انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، یعنی وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، جس کے بارے میں آتا ہے وَأَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، اور ند کہتے ہیں مثل کو، مشابہ کو، یعنی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا الوہیت یا اسماء و صفات میں اللہ کے برابر لے آنا کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ فرعون نے ربوبیت میں شرک کیا تھا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسی طرح باقیوں نے بھی اس طرح کے دعوے کیے۔ الوہیت کیا ہوتی ہے؟ الوہیت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کے افعال کرنا، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا۔
جیسے کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کے لیے روزے رکھنا، ذبح کرنا، یا کسی اور سے دعائیں مانگنا، غیر اللہ سے فریادیں کرنا کہ وہ ہماری مدد کرے. تو غیر اللہ سے اور خاص طور پر غائبانہ طور پر انسان نہیں مانگ سکتا. پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز ماننا جو ہے یہ بھی شرک میں شامل ہے. پھر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا. پھر محبت میں شرک کرنا، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا یا اللہ کے برابر کسی کو درجہ دینا. خوف کرنے میں شرک کرنا. پھر اسی طرح باقی عبادات میں شرک، جیسے اللہ کے سوا کسی اور پر ایسا بھروسہ کرنا جیسے اللہ پر کیا جاتا ہے، کسی اور سے برکت لینا، اس کی ایسی تعظیم بجا لانا کہ اس کے آگے رکوع یا سجدے میں پڑ جائے انسان، یا اسی طرح کے اور افعال جو صرف اللہ کے لیے خالص ہے وہ کسی اور کے سامنے کرنا. اسی طرح اسماء و صفات میں شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں یا صفات میں یا افعال میں کسی اور کو بھی اس کے برابر سمجھے، کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب جانتے ہیں کوئی اور بھی جانتا ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ غالب ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، کوئی اور بھی نعوذ باللہ ایسا ہے، یا العلیم ہے، ہمارے دلوں کا کوئی حال جانتا ہے، اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. پھر اسی طرح شرک اصغر ہے دوسری بڑی قسم. اور شرک اصغر کیا ہے؟ وہ شرک ہے جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا. اس میں قول اور فعل دونوں آتے ہیں. جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک کی ایک قسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے. اسی طرح بدشگونی لینا، حدیث میں آتا ہے الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے. اسی طرح ریاکاری کرنا، کہ انسان نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو، اتنے میں دیکھے کہ کوئی اور کمرے میں آ گیا تو بہت اچھی طرح پڑھنی شروع کر دے، تو یہ شرک اصغر ہے. یا مال خرچ کرنے میں دکھاوا کرنا، شہرت کے لیے کام کرنا، تو ان چیزوں کو شرک اصغر کہا جاتا ہے. تو ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین تثنیہ کا صیغہ ہے جس میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں. ماں اور باپ کے علاوہ باپ کے ماں باپ بھی آتے ہیں جیسے دادا دادی، اور ماں کے ماں باپ بھی آتے ہیں نانا نانی، یا اگر ان سے اوپر کوئی زندہ ہے ان میں سے تو یہ سب والدین کے زمرے میں آتے ہیں. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا درجہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کو ناراض نہ کرو، بلکہ ایک جامع لفظ بولا گیا کہ احسان کرو، یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ایسا سلوک کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں. اور اس میں قول کے ساتھ یعنی زبان سے ایسی بات کرنا کہ جس سے وہ خوش ہوں، ان باتوں سے بچنا جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح عملی طور پر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، مال کے ساتھ ان کو خوش کرنا، ان کو کچھ گفٹ دینا یا ویسے ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا. منصب کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کوئی عہدہ دیا ہے یا کوئی اسکل دی ہے یا کوئی اور ایسی چیز دی ہے کہ جس کے ذریعے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں جو عام طور پر نہیں کی جا سکتی. تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس میں ایک واجب کا درجہ ہے کہ جو کرنا ہی کرنا ہے، اور کچھ مستحب کے درجے بھی ہیں، یعنی کچھ چیزیں اگر آپ نہ بھی کر پائیں تو آپ احسان کے دائرے سے نہیں نکلتے. تو حسن سلوک کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدسلوکی ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، بد اخلاقی نہ برتی جائے، بدسلوکی نہ کی جائے، ان کے حق میں کمی کوتاہی نہ کی جائے، کیونکہ والدین کے ساتھ احسان اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو احسان میں سب سے پہلی بات یہ کہ معروف میں ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو، اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے. اور والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، نماز کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اور ماں کا درجہ پھر 3 گنا زیادہ بتایا گیا. پھر اسی طرح انسان جب کوئی مال خرچ کرنے لگے تو سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت کو دیکھے کہ میرے مال کی انہیں تو نہیں ضرورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا. فرمایا دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو،
پھر اپنے قریبی رشتے دار کو دو، پھر جو قریبی ہو. والدین کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ اولاد پہ نہ والدین پہ، لیکن اس کے علاوہ کے مال میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. والدین سے حسن سلوک سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں جنت کی سیر کی تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے. تو آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے، تو اس نیکی کی وجہ سے ان کو کہاں دکھایا گیا؟ جنت میں، اور جنت میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. یعنی والدین کے ساتھ نیکی سے مزید نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، یعنی چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑے گناہوں میں سے. والدین کے نافرمان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ نفلی. والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، یعنی کسی کے ساتھ اچھا کر کے پھر اس کو سنانے والا، اور تقدیر کو جھٹلانے والا. اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے والد کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور یاد رکھیے کہ والدین چاہے مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، وہ آپ کے ساتھ اچھا کریں یا نہ کریں، آپ کو بہرحال ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. حضرت اسماء کی والدہ مشرکہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا صلی امہ کی، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ دونوں تم پہ زور دیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت ماننا، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو یہ ہیں وہ والدین جو اولاد کو پیدا کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے رضاعی ماں جس نے دودھ پلایا ہو، اب جو دودھ پلانے والی ماں ہے اس کی بھی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حلیمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اپنا کام چھوڑ دیا اور ان کو عزت و اکرام دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے والدین یا شوہر کے اوپر بیوی کے والدین جو ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ساس سسر بھی حقیقی والدین نہیں لیکن قریبی رشتے میں والدین کے درجے میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. اسی طرح خالہ کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ کالام، خالہ ماں کی طرح ہے. ایک شخص سے کبیرہ گناہ ہوا تو شاید حضرت ابن عباس سے حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا، اس نے پوچھا میں کیا کروں؟ تو کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ نہیں ہے. تو جاؤ پھر خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی یہ رشتے جو ہیں بزرگوں کے، جو والدین یا پھر والدین کے بہن بھائی ہوں، وہ بھی پھر اس احسان میں آتے ہیں، اگرچہ الگ ان کا ذی القربہ کا ذکر بھی ہے، اس میں بھی وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح استاد جو ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے زمرے میں آتے ہیں، وہ روحانی والدین ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، چاہے ان سے اختلاف ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے والدین کو فرشتے ہوں تو ہم ان سے اچھا سلوک کریں، یا ہمارے استاد جو ہے وہ بہت نیک پارسا ہوں تبھی ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انسان انسان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا فرض پورا کرنے کو کہا ہے کہ ہمارے اوپر جن کا حق ہے ہم ان کو وہ حق ادا کریں. پھر اس کے بعد فرمایا وَبِذِی الْقُرْبَى، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. رشتے داروں میں کون رشتے دار آتے ہیں؟ والدین کا ذکر تو آ ہی گیا، والدین بھی سب سے پہلے رشتے دار ہیں. پھر اس کے بعد اولاد کے اوپر یعنی حسن سلوک ہماری ذمہ داری ہے. پھر بہن بھائی ہیں، جیسے پہلے میں نے مثال دے کے بتایا نا، سر ہے، پیر ہے، پھر بازو ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں. پھر باپ کے رشتے دار، ماں کے رشتے دار، پھر اسی طرح بہن بھائی اور ان کے پھر آگے بچے اور بچوں کے بچے، وہ سارے رشتے داروں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ضروری ہے جیسے بھی حالات ہوں. کبھی ان کے ساتھ مال کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ احسان کا ذکر ہے، یاد رکھیے ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان. احسان ہوتا ہے جو کوئی ہمارے ساتھ کر رہا ہے نا اس سے بڑھ کے کرنا، یعنی برابر کا یا بدلے میں نہیں کرنا بلکہ اس سے بہتر کرنا. تو رشتہ داروں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، کوئی قریب رہتے ہیں، کوئی بہت دور رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں حسب حالات جہاں جہاں جس کے ساتھ حسن سلوک ہو سکتا ہو کیا جائے. سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ان کی خبر گیری رکھی جائے، وہ کس حال میں،
ان کے بارے میں معلوم ہو. سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو کہ وہ ہیں کون کون، اور پھر اس کے بعد وہ کس حال میں ہے اور ہم کس کیپیسٹی میں ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، ان کا دل خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ احسان میں ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے، یعنی کپڑے ہی نہ ہو ان کے پاس، اس سے تباہ ہو رہے ہوں، اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو. یہ نہیں کہ آپ اتنے اونچے ہیں مال کے اعتبار سے اور وہ بےچارے رل رہے ہیں. اور صلہ رحمی واجب ہے خواہ رشتہ دار کافر ہی ہو، اور اس کا دین اس کے ساتھ، اور صلہ رحمی کرنے والے کا دین اس کے ساتھ، یعنی اس کا دین اس کے ساتھ اور کرنے والے کا دین اس کے ساتھ. اچھا، جیسے یہاں کے ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے نان مسلمز میں شادیاں کر لیتے ہیں، پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان سے ملنا جلنا رکھیں یا چھوڑ دیں. یہ سوال بہت آتا ہے. تو کیا حکم ہے کہ چاہے کفر کا راستہ ہی اختیار کریں، پھر بھی کیا ہے، رشتہ نہیں کاٹا جا سکتا، آنکھ نہیں کر سکتے. آپ نافرمان ہیں، بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ جو بھی اچھا کر سکتے ہیں کریں. ہو سکتا ہے کل کو وہ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ دوسرا فرد بھی، یعنی کہ شوہر یا بیوی جو بھی ہے آپ کے بچوں میں سے کسی کی، وہ بھی مسلمان ہو جائے. حسن سلوک سے ہی کسی کو قریب لایا جا سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت شے دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کاٹے نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کا بھی حکم ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یعنی مالی مدد بھی کرنی چاہیے، مال کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو جیسے خاص خاص مواقع ہوتے ہیں، کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے، کوئی عید کا موقع ہوتا ہے، کسی کے بچے کو کوئی تعلیمی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے موقعوں پر ان کے اوپر خرچ کریں. پھر اسی طرح اگر غریب ہیں، فقیر ہیں، تو جو آپ صدقہ باہر کرتے ہیں وہ پہلے ان پر کر لیں، کیونکہ اس کا دگنا اجر ہے. رشتہ داروں سے حسن سلوک رزق اور عمر دو چیزوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، برکت کا باعث بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا کرے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے، لیکن ہمیں پھر بھی اچھا کرنا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جو اچھا نہیں کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے، دنیا میں ہی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، یعنی نیک نہیں ہوتے، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی، یعنی دنیا میں ان پہ خوشحالی آ جاتی ہے. پھر اسی طرح ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو کسی نے کہا اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، یعنی کیا سوال کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب حاجت ہے اور اسے کیا ہوا ہے، یعنی اس کے دل میں ایک خواہش ہے. فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد کیا کرو؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو دلوں میں دشمنی رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے، کبھی آپ کو بلا وجہ بدنام کرتے ہیں، کبھی آپ کو ستاتے ہیں، کبھی آپ سے روٹ بیٹھتے ہیں بلا وجہ. تو ایسے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور بھی اچھا ہے. فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پہ تم سے اعراض کرے، روٹ کے بیٹھا رہے، بولے ہی نہ. پھر یہ بھی صلہ رحمی میں کہ ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرے. بعض اوقات آپ جاتے ہیں کسی کے گھر، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے، اپنی گاڑی کا پیٹرول خرچ کر کے، اور وہاں جا کے دیکھتے ہو آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، یا ان کو آپ کا آنا ہی گراں گزرتا ہے، یا اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پہ جواب نہیں دینا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں نیکی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری کرتا ہوں وہ مجھ سے بد اخلاقی کرتے ہیں. فرمایا، اگر تو واقعی ایسا ہے جیسا تو نے کہا تو گویا تو نے ان کو جلتی راکھ کھلائی. جب تک تو ایسا کرتا رہے گا، اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا، یعنی اللہ کی مدد تمہیں ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جواباً بد اخلاقی نہ کریں، غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہوں. اور پھر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ ہی صلہ رحمی کرنی چاہیے. ابن عباس کہتے ہیں، اپنے حسب نسب کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر صلہ رحمی کے ساتھ رشتہ داروں کو قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے، اگرچہ وہ دور ہوں، یعنی دور رہتے ہوں کسی اور ملک میں،
اور رشتے داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے، اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو، نیکسٹ ڈور نیبر ہی کیوں نہ ہو. اور ہر رشتے داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور اس کے حق میں رشتے داری کو ملانے کی گواہی دے گی. رشتے داری یعنی ایک مجسم شکل میں آئے گی اور آ کے گواہی دے گی، یہ شخص جو تھا یہ صلہ رحمی کرتا تھا، یہ رشتے داروں سے جوڑ کے رکھتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا، اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا. تو بولیے وہاں ہم کریں گے کیا؟ پھر بتائیے وہاں پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے نامہ اعمال کو تو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ گواہیاں دنیا میں ہی مل جاتی ہیں، مرنے کے بعد لوگ خود بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ رشتے داروں سے بڑا اچھا بنا کے رکھتا تھا. ایک ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، یہ میرے اس کام آیا تھا. تو انتظار نہ کرے کہ وہ آپ سے مانگے تو آپ دیں، انتظار نہ کرے کہ وہ آپ سے مطالبہ کرے تو پھر آپ خود نگاہ رکھیں کہاں کمی ہو رہی، کیونکہ حالات پتہ چلتے ہی رہتے ہیں ایک دوسرے کے. تو پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.